السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ دوستو، آج ایک دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج یقین کرو، عمران خان پھر قوم سے خطاب کرنے کے لیے آئے، 18واں قوم سے خطاب، 18واں۔ آج قسم سے دل کر رہا تھا کہ ٹی وی توڑ دو، قسم سے۔ ایک دو خبریں ایسی تھیں کہ میں نے کہا، ایک تو آتے ہی عمران خان نے کہا کہ جو لندن سے آئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہم سخت کریں اور معیشت تباہ ہو اور ہم اس حکومت کو تنقید کریں۔ او میرے خدایا، ابھی بھی زہر بھرا ہوا ہے اس میں، اتنے لوگ مر رہے ہیں، ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس کا کوئی حل نکالو، جیسے پوری دنیا نے نکالا ہے۔ لیکن یہ مانی فلاسفر کہتا ہے کہ دنیا مجھے فالو کر رہی ہے، ہر روز وہی بات کہ میں لاک ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، اور ساتھ ہی لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو کرونا پھیلے گی۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ کرونا پھیلے گی، اور سیاحت بھی کھول دی، سارا کچھ کھول دیا۔ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب معیشت کی وجہ سے، اور یہ امیر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب لاک ڈاؤن کرو، اور یہ غریبوں کا نہیں سوچتے، جبکہ میں غریبوں کا سوچتا ہوں۔ دوستو، قسم خدا کی، بندہ ساری تقریر غور سے سنتا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کے یہ وزیر اعظم ہیں، کوئی کام کی بات کہیں جس سے ہم رہ نہ جائیں، لیکن دماغ پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک پاگل تھا تو وہ ایک ڈاکٹر اس کو علاج کرنے کے لیے گیا، تو اس نے اس کو ایسا بتایا، اس نے کہا جو میری بیٹی ہے، اس کا جو خاوند ہے، اس کی ماں ہے، اس کے جو فلانے سے میں نے شادی کی ہے، فلانے سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، فلانے سے یہ ہوا ہے، وہ میرا رشتے میں باپ لگتا ہے، میں اس کا رشتے میں بیٹا لگتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے، وہ خدا کے لیے مجھے آپ نے پاگل کر دیا۔ یہی حال ہے عمران خان کا، ٹی وی پہ آتا ہے، آپ کو ایسی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے جی یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ یہ اب سارا ٹائیگر فورس ہی یہ سارا کام کرے گی، انتظامیہ سے نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی غلط فہمی میں ہے کہ دنیا مجھے فالو کر رہی ہے، اور ابھی بھی خوش ہے۔ گلی و محلوں میں اب وینٹیلیٹر نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، جعلی بجٹ جیسے پیش کیا جا رہا ہے، جعلی اعداد و شمار پیش کر کے ہم 50 لاکھ ٹیسٹ جو ہے مہینے کا کر رہے ہیں۔ اب تک بتا دو 6 مہینے میں کتنے ٹیسٹ کیے ہیں آپ نے اب تک؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پریشان ہیں، گھروں سے نہیں نکل رہے، لوگوں کو رستہ نہیں مل رہا ہے۔ پوری دنیا میں مجھے یو کے سے ادھر سے فون آتے ہیں کہ جی یہاں پہ حکومت نے سب سے پہلے کہا ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ 1000 یا 1200 1500 پاؤنڈ ملے گا، آپ آرام سے گھر میں بیٹھے رہیں، آپ کو کھانا نہیں ہے، کھانا گھر میں ملے گا، آپ آرڈر کریں، بل حکومت دے گی، سارا کچھ حکومت نے کیا ہے، سارا کچھ، اور چندے نہیں مانگے کسی سے، چندے نہیں مانگے کسی سے۔ تو یہ جناب کہتا ہے کہ جناب میں لاک ڈاؤن، اپوزیشن چاہتی ہے کہ میں لاک ڈاؤن کروں اور پھر معیشت تباہ ہو، اور تیری معیشت تو ویسے کرونا سے پہلے ہی -1.5 پہ تو پہلے ہی پہنچی ہوئی ہے، 8 سے شروع ہوئی تھی۔ معیشت تو بالکل ہی تباہ ہو گئی ہے تیری معیشت کی بات تم کرتے ہو۔ معیشت میں تو نے کچھ چھوڑا ہے؟ دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں کو ملا کے تم نے اس سے زیادہ 30,000 ارب قرضہ لے لیے، اور اب سعودی عرب والے بھی قرضہ مانگ رہے ہیں، دبئی والے بھی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے لیٹر لکھا ہے، آپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ تھوڑا مؤخر کیا جائے تاکہ میری حکومت کے بعد کوئی آنے والا دے، کیونکہ آپ تو پٹرول بھی ادھارا لے رہے ہیں اور وہ بھی نہیں مل رہا،
اور آپ نے 11 دنوں کے بعد نوٹس لیا اچھا پیٹرول نہیں مل رہا. اور پھر آج مزے کی بات میں بتاؤں کہ لوگ جی ایس او پی پہ عمل نہیں کر رہے، آج سے میں خود مانیٹر کروں گا. اوے میرے خدایا، ہزاروں بندے مر گئے، لاکھوں مریض آ گئے. کہتا ہے آج سے مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ ایس او پی پہ عمل نہیں کر رہے، آج سے میں وزیر اعظم ادھر اپنے کمرے میں بیٹھ کے سارا لک آفٹر میں کروں گا. یہ اس نے آج تقریر میں کہا ہے. اور جو باقی رہی صحیح کسر ہوگی وہ ٹائیگر پوری کریں گے. بھائی ٹائیگر کیا کریں گے کرونا میں؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے کہ ٹائیگر کیا کریں گے کرونا میں؟ آج تو یقین کرو دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا. آ کے باقاعدہ قوم سے خطاب کر رہے. بالکل ٹھیک کہا ہے اسلم رئیسانی نے، جو صاحب کا وہ مزاحیہ سا ایک وزیر اعلیٰ تھا، کہ جی شوگر والے کو بار بار پیشاب آتا ہے اور ذہنی مریض کو بار بار خطاب آتا ہے. یہ اپنے خطابوں کے شوق ہی پورے نہیں کر رہا، خطابوں کے شوق پورے کر رہا ہے اپنے، ختم ہی نہیں ہو رہے. ہر دوسرے دن آ جاتا ہے ٹی وی پہ 2 گھنٹے کے لیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج میرا دل کر رہا تھا کہ ٹی وی کو ہی توڑ دو، کیونکہ جو چینل لگاؤ یہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور ہمارے جو ادارے ہیں نا، ان سے بھی ہمیں بڑی شکایات ہیں. آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کرونا کے حوالے سے ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے شیخ رشید کو ٹیلی فون کیا ہے اور کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب آپ صرف ایک ٹیلی فون کی کال پہ ہم سے دور ہیں، جب مرضی ملٹری ہسپتال میں آ جائیں. اور تو میرے خیال ہے پاکستان میں کسی کو کرونا ہوا ہی نہیں. نہ سابق وزیر اعظم کو کرونا ہوا ہے، نہ اپوزیشن لیڈر کو کرونا ہوا ہے، نہ حسن اقبال کو کرونا ہوا ہے، نہ سینیٹرز کو ہوا ہے، نہ ایم این اے کو ہوا ہے. جو ایم این اے فوت ہو گیا جمعیت علماء اسلام کا منیر اورکزئی، کچھ فوت ہو گئے ہیں، اور تو کسی کو آرمی چیف کا فون نہیں گیا. تو اس طرح جو ہے نا قوم میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس لیے لوگ آوازیں کرتے ہیں. آپ اگر قوم کے بڑے ہیں نا، جیسے عارف علوی نے بھی ایسے ہی کیا ہے، صرف شیخ رشید کو فون کیا ہے. وہ صدر پاکستان ہے اور اس نے صرف عارف علوی کو فون کیا ہے. کیا شہباز شریف کو ان کا فون کرنا نہیں بنتا تھا؟ کیا شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہے، اس کو ان دونوں کا فون کرنا نہیں بنتا تھا؟ جب شیخ رشید کو تم نے فون کیا ہے تو ان کو کیوں نہیں کیا؟ یا تو تم شیخ رشید کو بھی نہ کرتے نا، بھائی کسی کو بھی نہیں کر رہے، چلیں جی. اس طرح تو نفرتیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور لوگوں میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جب بڑا باپ ہوتا ہے نا، اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، صرف ایک بیٹے کو وہ لفٹ کرائے، 3 بیٹے خلاف ہو کے بغاوت کر دیتے ہیں. کتنے ایم این اے، کتنے ایم پی اے، کتنے سابق منسٹر، سابق وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، اپوزیشن لیڈر حسن اقبال، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن سیاسی طور پہ جن کو کرونا ہوا ہے. کتنوں کو عارف علوی نے فون کیا ہے یا چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ نے فون کیا ہے؟ تو پھر لوگ صحیح باتیں کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ. خدا کے لیے قوم میں ہم آہنگی پیدا کرو. ذہنی مریض کے لیے نہ سارے کام کرو، ساری قوم کو ذہنی مریض نہ بناؤ. بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے جب ایسے ادارے اس طرح کی حرکت سامنے آتی ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب آئیں، آپ کا علاج ہم کریں گے. تو اچھا ہوتا نا ادھر چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھ جاتے، ایک شیخ رشید کو فون کرتے، ایک شہباز شریف صاحب کو فون کر دیتے، خاقان عباسی کو فون کر دیتے کہ جناب آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے. آپ نے سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی فون کیا ہو. اور عمران خان تم ٹی وی پہ نہ آیا کرو، خدا کے لیے نہ آیا کرو. کوئی نئی بات ہو تو پھر آئیں. بہت پریشانی ہو رہی ہے کرونا کے حوالے سے، قسم خدا کی. جب بھی ٹی وی لگائیں، بیٹھیں، ادھر ادھر جائیں، اندر آئیں باہر آئیں، پیٹرول یہ وہ ساری اتنی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے.
لوگ کورونا سے مرے نہ مرے ٹینشن سے مر رہے ہیں لوگ.